وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم وشہدوا ان الرسول حق وجاءہم البینات واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ سورہ آل عمران کی 86 نمبر آیت مبارکہ ہمارے سامنے موجود ہے۔ اس کے دو موضوع آج بھی ذہن میں رکھیے گا، الحمدللہ آج ہمارا تیسرا پارہ مکمل ہو جائے گا۔ وہ دو موضوع یہ ہیں کہ قرآن مجید کی یہ سورہ مبارکہ اپنے خصوصی مزاج کے ساتھ اہل کتاب کے ساتھ ایک مکالماتی کیفیت کے ساتھ اللہ نے نازل فرمائی، اور اہل کتاب کے جو عقائد باطلہ ہے، الہیت کے بارے میں ان کا تصور، حضرت عیسیٰ کو خدا اور خدا کا بیٹا ماننے کا تصور، یہ ساری چیزیں پہلے ڈسکس ہو چکی ہیں۔ لیکن ایک بات اور کہ قرآن صرف اور صرف اس زمانے کی کتاب نہیں تھی، بلکہ قرآن مجید اس زمانے کے ساتھ ساتھ ہر زمانے کے ہر انسان کے ہر چیلنج کا مکمل حل بھی اپنے اندر رکھتی ہے۔ یہ آیات مبارکہ جہاں ان کی عادات کو بیان کر رہی ہیں، وہاں میرے اور آپ کے لیے بھی رہنمائی موجود ہے۔ ذرا اس آیت کو جو میں نے پڑھی ہے، دونوں مفہوم کو ذہنوں میں رکھ کر اس کا ترجمہ کیجئے گا کہ یہ بنی اسرائیل کے بارے میں نازل ہوئی، یہودی یا عیسائی، یا دونوں کو ملا کر، یا پھر میرے اور آپ کے لیے بھی اس کے اندر رہنمائی موجود ہے۔ کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم وشہدوا ان الرسول حق۔ کیف یہدی اللہ، کیف کا معنی کیسے، یہدی ہدایت دے گا، اللہ تبارک و تعالی قومن ایسی قوم کو، کفروا بعد ایمانہم، کفروا جنہوں نے کفر کیا، بعد ایمانہم ایمان لانے کے بعد۔ اللہ ایسی قوم کو کیسے ہدایت دے گا جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئی؟ اگر اس کو اہل کتاب کے بارے میں دیکھیں تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ سابقہ ساری آسمانی کتابوں میں اللہ کے محبوب کا ذکر خیر موجود تھا، اور قرآن کی دوسری آیات ہمیں یہ بتلا رہی ہیں کہ اہل کتاب حضور کو اپنی آسمانی کتابوں میں نشانیاں پڑھ کر ایسے جانتے تھے جیسے وہ اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں، اور حضور کی آمد کا انتظار بھی کر رہے تھے۔ لیکن جب حضور تشریف لے آئے تو انہوں نے انکار کر دیا۔ اس انکار کی صرف ایک وجہ تھی، اور وہ بڑی وجہ تھی، چھوٹی وجوہات بھی تھی۔ وہ بڑی وجہ تعصب تھا کہ پہلے انبیاء آ رہے تھے بنی اسرائیل کے اندر، اور اب نبی تشریف لے آیا بنی اسماعیل کے اندر۔ تو یہ جو خاندانی تعصب تھا اور ایک قومی عصبیت تھی، آپ اس کو نیشنلزم کہہ سکتے ہیں، کہ قومیت کا جو تصور تھا کہ ہماری قوم کے اندر نبی کیوں نہیں تشریف لائے، اس قوم کے اندر کیوں آ گیا؟ اب ان کو اللہ فرما رہا ہے، اللہ کیسے اس قوم کو ہدایت دے گا جو پہلے تو ایمان رکھتی تھی کہ ایک نبی نے تشریف لانا ہے، لیکن جب وہ آ گیا ہے تو انہوں نے تعصب کی بنا پر ان کا کیا کر دیا؟ انکار۔ تو اللہ ایسی قوم کو اب کیسے ہدایت دے گا؟ اس ہدایت سے پھر کیا مراد ہے کہ اگر ہدایت اللہ ہی دیتا ہے اور اللہ پھر ہدایت ان کو نہیں دے گا تو پھر قصور ان کا تو نہیں، معاذ اللہ بات کس کی طرف جاتی ہے بظاہر کہ اللہ ان کو ہدایت ہی نہیں دے گا۔ لیکن یہاں ہدایت سے مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک انسان کے اندر فطری ہدایت بھی رکھی ہے، اور فطری ہدایت کیا ہے کہ آگ جلاتی ہے اور برف ٹھنڈی ہے۔ یہ ہمیں کون بتلاتا ہے؟ کوئی مذہب یا فطرت؟ یہ ہمیں فطرت بتاتی ہے۔ کیا مسلمان کو ہی صرف آگ جلاتی ہے یا باقیوں کو بھی؟ ہر ایک کو جلاتی ہے۔ تو جو فطرتی ہدایت اللہ نے انسان کے اندر رکھی ہے، ایسے سافٹ ویئر جو فطرت کے ذریعے رہنمائی لیتے ہیں، اللہ فرماتا ہے پھر اللہ ان سے یہ چھین لیتا ہے۔ ایک چیز انسان بار بار مس یوزج کرتا ہے اس کا، اور اس کے بعد کہے جی یہ چیز ٹھیک نہیں ہے، تو قصور بنانے والے کا ہے یا استعمال کرنے والے کا؟ اللہ نے تو اس قلب کو طہارت کے لیے بنایا اور پاکیزگی کے لیے، سوچنے سمجھنے کے لیے، لیکن اس کو انہوں نے استعمال ہی غلط کاموں میں کر دیا، تو اب قصور ان کا ہے نہ کہ ان کے بنانے والے کا ہے۔ وَشَاهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حق، ہم نے پچھلی آیت مبارکہ میں پڑھا تھا کہ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، ہر نبی اپنی امت سے حضور کی آمد کے بعد یہ وعدہ لیتا تھا کہ اگر وہ نبی آ گئے تو تم نے ایمان بھی لانا ہے اور ان کی مدد بھی کرنی ہے۔ تو ہر نبی کہہ رہا تھا اپنی امت کو، اور ایک دوسرے کے ساتھ یہ عہد و پیمان تھے، بلکہ میثاق اور وعدے تھے۔ اب اللہ فرما رہے وَشَاهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حق،
پہلے تو انہوں نے ایمان کے بعد کفر کی طرف لوٹ گئے، اور وشاہدو، اور انہوں نے گواہی دی، ان الرسول، بے شک رسول مکرم، حق، سچے ہیں، یہ انہوں نے پہلے گواہی بھی دی۔ وہ گواہی کس حیثیت میں دی؟ کہ ہر نبی نے اپنی امت سے عہد لیا، تو گویا عہد کس کا تھا؟ حضور کی آمد کا، تو گواہی بھی دے دی اور ایمان بھی حضور پہ لے آئے کہ ہم انتظار کر رہے ہیں، لیکن اس کے بعد انکار کر دیا۔ اب اللہ فرماتا ہے اللہ کے اس قوم کو کیسے ہدایت دے گا جو ایمان کے بعد کفر کی جانب چلی گئی اور اپنی گواہی سے بھی پھر گئی۔ وجاءہم البینات، واو کا معنی، اور آ چکے ہم ان کے پاس، البینات کھلی نشانیاں۔ وہ کھلی نشانیاں کیا تھیں؟ حضور کے معجزات، اس کے علاوہ قرآن مجید کا اترنا، کیونکہ اب خطاب تو اہل کتاب کو تھا جو مدینہ طیبہ میں موجود، لہذا نشانیاں بھی آ چکی، ایمان کے بعد کفر کی جانب بھی پھر چکے اور اپنی گواہی سے بھی پھر چکے۔ اب اللہ فرماتا ہے اللہ اس قوم کو کیسے ہدایت دے گا، کیونکہ ان کے عقائد باطلہ پچھلے ان 85-86 آیات میں گزر چکے ہیں۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ تبارک و تعالی لا یہدی، ہدایت نہیں دیتا، القوم الظالمین، ظالم قوموں کو۔ اب ان کی ہدایت کے نہ ملنے کی وجہ ان کا اپنا ظلم ہے، یعنی ایک چیز کی مس یوزج کے بعد وہ صلاحیت ہی کھو چکی ہے۔ میں ایک چھوٹی سی مثال عرض کرتا ہوں کہ ایک پینسل ہے یا ایک پین ہے، وہ بنا ہے کاغذ کے اوپر لکھنے کے لیے، میں اور آپ اس کو سیمنٹ کی دیوار کے اوپر رگڑ رگڑ کے پورا دن لکھتے رہیں اور شام کو ہم کہیں کہ یہ قلم جو ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ لکھتا نہیں ہے، تو کیا قلم کا قصور ہے یا اس کے یوز کرنے والے کا قصور؟ اللہ نے فطرت انسانی بنائی ہے کہ ظلم سے بچو۔ تم نبی محتشم کا اقرار بھی کرتے تھے، گواہیاں بھی دیتے تھے اور معجزات بھی آ چکے تھے، لیکن تم نے پھر انکار کر دیا، تو اب اللہ فرماتا ہے تمہیں اللہ ہدایت نہیں دے گا کیونکہ قصور تمہارا اپنا ہے۔ اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ دیکھیں اس کے نبی کی بابت کا جہاں تک تعلق ہے تو کتنی بڑی سزا ہے کہ اللہ کے نبی کے اوپر ایمان نہیں لائے اہل کتاب، اللہ فرما رہا ہے لعنت بھی اتنی بڑی ہے، جتنی بڑی بغاوت اتنی ہی بڑی لعنت اور اتنی ہی بڑی پنشمنٹ۔ اولئک جزاؤہم، اولئک اس طرح کے لوگوں کی اسی طرح ہے جزاؤہم، ان کی جزا بھی اسی طرح کی ہے۔ وہ کیا ہے؟ ان علیہم، انا کا معنی بے شک، حروف مشبہ بالفعل کا ایک سیٹ ہے، انا کا انا، لاکنہ، لعلہ، لیت، فعل کی طرح عمل کرتے ہیں۔ ان علیہم، بے شک ان کے اوپر ہے، لعنت اللہ، اللہ کی لعنت، والملائکہ، اور ملائکہ کی بھی، فرشتوں کی بھی لعنت، والناس اجمعین، اور سارے لوگوں، جو اللہ کے نبی کے ساتھ بغاوت اور دغابازی کرنے والا ہے اس کے اوپر پھر اللہ کی بھی لعنت ہے، فرشتوں کی بھی لعنت ہے، اور پورے لوگوں کی، انسانیت کی۔ یہاں 2-3 باتیں بڑی ایمان افروز ہیں۔ والناس اجمعین، سارے لوگوں کی، کیا مسلمانوں کا ذکر ہے یا سارے لوگوں کا ذکر ہے؟ تو سارے لوگوں کے اندر کافر شامل ہے یا نہیں؟ حالانکہ جو انکار کرنے والے ہیں وہ بھی کون ہیں؟ جن پر لعنت کی جا رہی ہے وہ بھی کون ہے؟ تو اللہ فرما رہا ہے نبی کے ساتھ بغاوت کا یہ تمہیں بھگتنا پڑے گا خمیازہ، کہ کافر بھی تمہارے اوپر لعنت کریں گے۔ اور اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ باہم دست و گریباں رہیں، خواہ وہ مسلمان ہو خواہ کسی اور مذہب کے ساتھ ان کا تعلق، لہذا والناس اجمعین بہت بڑی سزا ہے اس کے لیے جو نبی کے ساتھ بغاوت کر رہا ہے۔ اور پھر جب لعنت تو ہو گئی دنیا میں، خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون، وہ جہنم میں جب جائیں گے تو خالدین فیہا، ہمیشہ کے لیے وہاں پر رہیں گے، لا یخفف عنہم العذاب، لا یخفف، تخفیف نہیں کی جائے گی، ہلکا نہیں کیا جائے گا، عنہم ان سے، العذاب عذاب، ولا هم ینظرون، اور نہ ہی ان کی طرف نظر رحمت کی جائے گی اللہ کی طرف سے۔ یہاں ایک اور بات مزید ذرا دیکھیے گا کہ جملے 2 قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک جملہ وہ ہوتا ہے جس کو جملہ فعلیہ کہتے ہیں، جس کے اندر کوئی نہ کوئی ورب موجود ہوتا ہے۔ اگر وہ ورب پاسٹ کا ہو تو کس زمانے کی بات ہے؟ گزرے ہوئے کی۔ اگر وہ پریزنٹ اور فیوچر ہے تو ایک زمانے کی بات ہے۔ کیا کوئی ایسا ورب دنیا میں ہے جس کے اندر تینوں زمانے پائے جائیں؟ کوئی نہیں ہے۔ ظاہر ہے جو ورب ہے، ایکشن ہے، وہ کسی نہ کسی زمانے میں ہونا ہے۔ اور اب یہاں دیکھیے گا اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، یہاں کوئی ورب اللہ نے ذکر کیا پوری آیت میں؟ اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، اللہ کی لعنت ہے، کرنے والا کون ہے؟ اللہ بھی کرے گا، ملائکہ بھی کریں گے، لوگ بھی کریں گے۔ یہاں جملہ اسمیہ ذکر کیا ہے، جملہ فعلیہ ذکر نہیں کیا۔
اگر جملہ فعلیہ ہوتا اور لعنا یلعنو بطور فعل ہوتا تو پھر پتہ یہ تھا کسی ایک زمانے میں ان کے اوپر لعنت ہے. یہاں کوئی ورب یوز نہیں کیا، کسی ایک زمانے کی بات نہیں، بلکہ لعنت اللہ، ماضی میں بھی، حال میں بھی اور مستقبل میں بھی. اب اگلا جملہ دیکھیے گا، خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب، تو عذاب کا تعلق قیامت کے ساتھ تھا تو اس کے بارے میں فعل ذکر فرما دیا، لا یخفف، تخفیف نہیں کی جائے گی، یعنی قیامت کی جتنی گھڑیاں ان کو عذاب دیا جانا تھا ان میں ایک لمحے کے لیے بھی اس کے اندر تخفیف نہیں کی جائے گی. اب آگے بات آئے گی کہ ان کو کیا اس دنیا میں بھی پھر عذاب دیا جائے گا، یہ تو ہے قیامت کی بات. الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا فإن اللہ غفور الرحیم. ہاں کچھ لوگ ہیں جو اس دائرے سے نکل آئیں گے، الا سوائے، مگر، الذین وہ لوگ جو، یہ اسماء موصولہ ہے جو جوائنٹ کرتے ہیں جملوں کو. یہ ٹوٹل تعداد میں کتنے ہیں؟ 6. ایک کے لیے، الذی دو کے لیے، اللذان سب کے لیے، الذین عورت کے لیے، اللتی اللتان اللاتی، یہ ہے جی جمع. الا الذین سوائے ان لوگوں کے تابو جنہوں نے توبہ کی، تابہ یتوبو توبہ لوٹ آنا، اللہ کی طرف رجوع کرنا. الا الذین تابو سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے توبہ کی، من بعد ذالک یہ جرم کرنے کے بعد، لیکن صرف توبہ نہیں کی، واصلحوا یعنی سابقہ پہ توبہ کر کے نئی گالی گلوچ نبی کی ذات کے لیے نہیں شروع کر دیا یا انکار نہیں شروع کیا، بلکہ سابقہ پہ پشیمان بھی ہوئے اور آئندہ کے لیے اپنی اصلاح بھی کر لی، تو پھر ان کے لیے بخشش ہے. فإن اللہ غفور الرحیم، کیونکہ بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا بھی ہے اور رحم فرمانے والا بھی ہے. ان الذین کفروا بعد ایمانہم ثم ازدادوا کفرا لن تقبل توبتہم واولئک هم الضالون. اب ایک اور بات ہے کہ ساری عمر تو کرتے رہے نبی کی نافرمانیاں بھی اور اللہ کے احکامات کی نافرمانیاں بھی، پھر سوچا کہ مرتے ہوئے میں توبہ کر لوں گا. یہاں 2 پوائنٹ سمجھنے والے ہیں. جو اس سینس کے ساتھ زندگی گزارتا ہے اس کو توبہ کی توفیق ہی نہیں ملتی، کیونکہ توفیق کس کی جانب ہے؟ اللہ کی جانب ہے. اسی لیے عموماً کہا جاتا ہے کہ ناگہانی جو موت ہے وہ بعض لحاظ سے اچھی بھی ہوتی ہے اور بعض لحاظ سے اچھی نہیں بھی ہوتی. اچھی کس لحاظ سے ہوتی ہے؟ ناگہانی موت تو اللہ کی طرف سے آنی ہے. اگر وہ انسان اپنی اس بیماری میں مبتلا نہیں رہا، اگر کوئی 10-15 سال بیماری میں رہتا اور خود چارپائی سے اٹھ بھی نہ سکتا ہوتا تو ظاہر ہے اس کے لیے ذلت تھی. ناگہانی موت آ گئی تو ان پریشانیوں سے تو بچ گیا، لیکن ناگہانی موت کے آنے سے ایک اور بڑا مشکل امر بھی ہو جاتا ہے. وہ کیا ہے؟ توبہ کی توفیق نہیں ملتی. ایک انسان رات کو سویا صبح اٹھا ہی نہیں، رات کو اٹیک ہو گیا، کوئی مسئلہ، کوئی بیماری ایسی کہ رات کو سویا صبح اٹھا ہی نہیں، اس کو توبہ کی توفیق نہیں ملی. لہذا ناگہانی موت سے عمومی طور پر پناہ مانگی جاتی. اللہ ناگہانی موت سے اور ناگہانی آفت سے محفوظ فرما. وہ اس لیے ہے کہ اس میں انسان کو توبہ کی بظاہر توفیق نہیں ملتی ہوتی. ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، بعد ایمانہم ایمان لانے کے بعد، ثم ازدادوا کفرا، ثم پھر ازدادوا زیادہ ہوتے گئے، کفرا آپ نے کفر کے اندر پہلے بھی کفر کیا، پھر کفر کے اندر مزید زیادتی کرتے گئے اور اس امید پر کہ مرتے ہوئے توبہ کر لیں گے. تو اللہ فرما رہا ہے لن تقبل توبتہم، ہرگز قبول نہیں کی جائے گی توبتہم، ان کی توبہ. یہ ہرگز ہم نے ترجمہ کس چیز کا کیا؟ حروف نواسب میں سے ان، لن، کے، ایزان، یہ 4 حروف ہیں جو مضارعہ پہ داخل ہو کر اس کے آخر میں زبر دے دیتے ہیں. اصل میں تھا کہ یہ پیسے ہے توک بالو، اصل میں تھا تک بالو، تک بالو، لیکن جب یہ پیسے بنا تو کیا بنا؟ توک بالو. لیکن جب اس کے شروع میں حروف نواسب میں سے لن آ گیا تو توک بالو کے بجائے یہ کیا بن گیا؟ توک بالا، کیونکہ یہ حرف داخل ہو کر مضارعہ میں 3 تبدیلیاں پیدا کرتا ہے. ایک تو اس کے آخر میں زبر دے دیتا ہے، دوسرا اس کے اندر منفی کا معنی پیدا کر دیتا ہے، اور تیسرا اس منفی کے اندر تاکید کا معنی پیدا کرتا ہے. تو لن تقبل، ہرگز قبول نہیں کی جائے گی توبتہم، ان کی توبہ کو، واولئک هم الضالون، اور یہی وہ لوگ ہیں جو گمراہ ہیں. یہی وہ لوگ ہیں جو گمراہ ہیں کہ گناہ کی لذت کے ساتھ توبہ کی امید پہ اپنی زندگی کو بسر کرتے ہیں. ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به اولئک لهم عذاب الیم وما لهم من ناصرین. یہاں 2-3 بڑی لاجیکلی باتیں ہیں. پہلا سوال یہ ہے کہ ایک تو بندہ مومن ہے، اس دنیا میں نیک کام کرتا ہے، اس کے لیے ریوارڈ 2 چیزوں کا ہے، دنیا میں بھی ریوارڈ اور مرنے کے بعد بھی اللہ اس کو دے گا.
لیکن ایک کافر ہے اس دنیا کے اندر، وہ بہت زیادہ رفائی فلائی اور خیر کے کام کرتا ہے، لیکن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے حصار کے اندر داخل نہیں ہے، کیا اس کا اتنا بڑا یہ رفائی فلائی خیر کے کام یہ کیا قابل قبول ہوں گے؟ اس کا جواب ہمیں اس آیت مبارکہ کے اندر ملے۔ ایک بندہ بہت بڑے خیر کے کام کرتا ہے لیکن وہ لا الہ الا اللہ کے حصار میں نہیں ہے، تو اس کو اللہ ریوارڈ عطا نہیں فرمائے گا، اس دنیا میں اس کو مل جائے گا۔ وہ کیا ہوگا؟ لوگ یاد کریں گے کہ فلاں ہاسپٹل اس کے نام پہ ہے، فلاں سڑک اس کے نام پہ ہے، فلاں رفائی فلائی کام کی وجہ سے اس کا نام آج بھی زندہ ہے، یہ دنیا کے اندر اس کو ریوارڈ مل گیا، کیونکہ کافر کا مطمع نظر یہ تھا کہ مجھے دنیا میں مل جائے، تو اس کو مل گیا۔ مرنے کے بعد قیامت کے اوپر ایمان، یہ کس کا خاصہ ہے؟ مسلمان کا خاصہ ہے، تو جو اس کے خاصے کی صلاحیت رکھتا ہے اللہ ریوارڈ بھی اسی کو عطا کرے گا، اور بندہ مومن کو اللہ دنیا میں بھی دے دیتا ہے، آخرت میں بھی عطا فرما دیتا ہے۔ ان الذین کفروا، ان بے شک، الذین وہ لوگ، یہ بھی اسماء موصولہ میں سے ہے، الذین جن لوگوں نے کفروا کفر کیا، انکار کیا، وماتوا اور مر گئے، مات یموتو وہم کفار، اس حالت میں مرے کہ وہ کافر تھے۔ اب سوال، کیا قبول ہوگا ان کی طرف سے؟ فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا، فَلَن يُقْبَلَ فا کا معنی بس، لن يُقْبَلَ ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، من أَحَدِهِمْ ان میں سے کسی ایک کی طرف سے بھی، مِلْءُ الْأَرْضِ مَلَأَ يَمْلَأُ کا معنی ہوتا ہے بھرنا۔ حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں کہ دو تین کلمات ایسے ہیں جو قیامت والے دن تمہارے میزان کو بھر دیں گے، وہاں بھی الفاظ ہیں تملاؤ کے، اور وہ الفاظ کیا ہیں؟ سبحان اللہ والحمدللہ، اللہ کی تسبیح اور تعمید۔ حضور نے فرمایا یہ بظاہر بڑے چھوٹے کلمات ہیں، زبان کے اوپر ادا کرنے میں بھی بڑے ہلکے ہیں، لیکن قیامت والے دن میزان میں بہت بڑا ان کا وزن ہوگا، سارے اعمال ایک طرف اور یہ کلمات ایک طرف ہوں گے۔ اور یہ صحیح بخاری کی آخری حدیث ہے۔ جب بھی ہمارے مدارس کے اندر صحیح بخاری کی تکمیل ہوتی ہے تو آخری درس اس حدیث مبارکہ کا ہوتا ہے کہ دو کلمات ہیں جو بڑے ہی ہلکے ہیں اور بڑے ہی زبان کے اوپر آسان ہیں، لیکن وہ میزان کے اوپر اپنا بہت بڑا وزن رکھتے ہیں، پورے میزان کو بھر دیں گے ثواب اور وزن کے ساتھ۔ وہاں الفاظ ہیں تملاؤ کے، اور اس کی طرف سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، ملء الارض، مالا یملا کا معنی ہے بھرنا، ارض کا معنی زمین، پوری زمین جو سونا پوری زمین کو بھر دے، اگر اتنا بھی وہ بندہ کر دے لیکن لا الہ الا اللہ نہ پڑھے، ذہبا کا معنی سونا، ذہبن گولڈ، اگر زمین کے بھرنے کے برابر بھی وہ سونا خرچ کر دے تو اللہ فرما رہا ہے فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدٍ، ان کی طرف سے قبول نہیں کیا جائے۔ قبولیت کا ایک شرط ہے اور کنڈیشن ہے، اور وہ یہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اگر اس نے کر دیا تو پھر کافی ہے، اگر نہیں کیا تو پوری زمین کے برابر بھی سونا خرچ کر دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول۔ ایک تو ہے اس کا مفہوم یہ، ایک دوسرا مفہوم اس کا سنیے گا، وہ یہ ہے کہ قیامت والے دن جنتی سے پوچھا جائے گا کہ تو کیا جنت کے اندر اپنے مقام کے اوپر راضی ہے؟ وہ کہے گا اللہ میں راضی ہوں، لیکن وہ اللہ سے ریکویسٹ کرے گا کہ اللہ میری ایک اور دعا قبول فرما لے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ مجھے دنیا میں بھیج، میں دنیا میں تیرے راستے کے اندر بار بار مارا جاؤں، میں وہ لذت بھی اٹھاؤں اور جنت کی لذت بھی اٹھاؤں۔ یہ ہوگا جنتی کے مکالمے کا جواب۔ دوزخی سے پوچھا جائے گا کیا تو دوزخ میں اپنی مقام پر مطمئن ہے؟ دوزخی کہے گا میں اپنے مقام پر مطمئن نہیں ہوں۔ اللہ فرمائے گا پھر تو آج اگر کوئی معاوضہ اور فدیہ اور بدلہ دینا چاہے تو کیا تو دینے کے لیے تیار ہے، اور پھر تیری بخشش ہو جائے؟ تو وہ بندہ عرض کرے گا دوزخی، حضور اللہ میں راضی ہوں۔ اللہ فرمائے گا کہ اب تو پوری زمین کے برابر سونا دینے کے لیے بھی تیار ہے، لیکن اس دنیا کے اندر جو دارالعمل تھا میں نے بہت تھوڑی چیز کا تم سے مطالبہ کیا تھا، آج تو زمین بھر سونا دینے کے لیے بھی تیار ہے اور دوزخ سے میری جان چھوٹ جائے، لیکن زمین کے اندر میں نے تو اسے مطالبہ بڑا تھوڑا کیا تھا، اور وہ کیا تھا؟ میری توحید، میرے نبی کی رسالت اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے پہ ایمان لیا اور ارکان اور عناصر کو مکمل کر لے، آج تیری ویسے ہی بخشش ہو جاتی۔ لہذا ایک اس تخیل کا بیان ہے کہ اگر وہ کہے گا کہ اللہ میں تو زمین بھر سونا دینے کے لیے بھی تیار ہوں لیکن مجھے بخش دے، تو اللہ فرما رہے فَلَن يُقْبَلَ ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا مِنْ أَحَدِهِمْ ان میں سے کسی ایک کی طرف سے بھی مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا زمین بھر سونا بھی اگر وہ دیں گے، کس کے لیے؟ وَلَوِ افْتَدَىٰ بِهِ، واو کا معنی اور لو کا معنی اگرچہ کاش، افتدا بہی، افتدا ہم اردو کا لفظ بولتے ہیں، فدیہ
بدلہ. جو روزہ نہیں رکھ سکتا وہ فدیہ دے دے, بدلہ دے دے. وَلَوِ افْتَدَا بِهِ, یہ ہم نے ملا کر پڑھا تو وَلَوِ افْتَدَا ہو گیا, ادروائز یہ تھا وَلَوْ افْتَدَا بِهِ. یہ جو باب افتعال تھا اس کا حمزہ گرنے کی وجہ سے ہم نے لو کی جو واو تھی اس کو زیر دے کر اگلے لفظ کے ساتھ ملا دی. وَلَوِ افْتَدَا بِهِ, وہ چاہے گا کہ میرا بدلہ بن جائے یہ پوری زمین کے برابر سونا, لیکن اللہ فرماتا ہے میں اس کو قبول نہیں کروں گا. اولئک لہم عذاب علیم وما لہم من ناصرین. اولئک ایسے ہی لوگ ہیں, لہم ان کے لیے, عذاب علیم دردناک عذاب ہے. یہ جو علیم کا لفظ ہے یہ ہم اردو میں بھی روزمرہ کی اپنی زبان میں بولتے ہیں. کوئی آپ کا ذہن جا رہا ہے اس لفظ کی طرف, علیم, فلاں بندہ بڑے علم کے اندر ہے, کرب کے اندر ہے اور پریشانی کے اندر ہے. علم غم, غم اور اندھوناک کیفیت کو علم کہا جاتا ہے, لہذا اسی سے نکلا ہے رنج و علم. رنج و علم, یہ جو علم ہے یہ اس معنوں میں استعمال ہو رہا ہے جس کے لیے بطور نون استعمال ہوا. عذاب علیم, دردناک عذاب ہے ان کے لیے. کیا اس دردناک عذاب سے چھٹکارا ہوگا؟ ہاں, بندہ مومن کا تو ہوگا, لیکن وما لہم من ناصرین, جو لا الہ الا اللہ کے دائرے کے اندر داخل نہیں ہوا, وما لہم من ناصرین, ان کے لیے کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا. ہاں, جو لا الہ الا اللہ کے حصار میں داخل ہوا پھر گناہ کرتا رہا تو پھر اس کے لیے شفاعت کا تصور ہے. شفاعت رسول اللہ بھی فرمائیں گے, قرآن بھی شفاعت کرے گا, نیک لوگ بھی کریں گے, والدین بھی کریں گے, حافظ بھی کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ بندہ مومن کو پنشمنٹ کے بعد جنت میں داخل فرمائے گا, لیکن کافر کے لیے اس کی ہزار دنیاوی رفائی فلائی کاموں کے بعد بھی جنت اس کا حصول نہیں ہے, کیونکہ دنیا میں جنت کے اوپر اس کا ایمان ہی نہیں تھا. اگر ایمان ہوتا تو پھر اس کو جنت میں بھیج دیا جاتا. اللہ تعالیٰ سے دعا یہ ہے اللہ ہمیں اس گروہ سے دور فرمائے اور ہمیں متقین اور یقین رکھنے والے لوگوں کے اندر شامل فرمائے. الحمدللہ ہماری 91 آیتیں مبارکہ مکمل ہو گئیں. سورہ آل عمران کی 30ویں پارے میں ٹوٹل آیات کتنی تھی؟ 200. باقی الحمدللہ چوتھے پارے کے اندر موجود ہیں. ہم اس کو نیکسٹ سیشن میں وہاں سے شروع کریں گے. یہاں تک تقریباً موضوع مکمل ہے. اہل کتاب کے ساتھ مکالمہ, مباہلہ اور ان کے مذہب کو رد کرنے کے بعد جو خدائی مذہب اللہ ڈیوائن دینا چاہتا ہے اللہ نے اس کے احکامات کو تفصیل سے بیان فرما دیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ قرآن کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.